جرنلسٹ ہیں احمد نورانی صاحب, ان کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں, ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. اس سارے معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے احمد نورانی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو پیچھے سے ذرا سٹارٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ سیکوینس آف ایونٹس ہے جس کو آپ جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک یہاں تک پہنچیں گے نہیں. تھوڑا سا ان کی جو بیسکلی سٹوری ہے اس کا فیکٹ چیک جو ہے وہ بہت ضروری ہے, جس سے ہم لوگ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں جس کو انالائز کریں گے. دیکھیے احمد نورانی صاحب جو ہیں ہی از اے سینئر جرنلسٹ, پاکستان میں ایک وقت میں وہ آپریٹ کرتے تھے, بڑی زبردست سٹوریز جو ہے وہ دیا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد ہی ڈیسائیڈڈ ٹو موو آن اور وہ پاکستان سے چلے گئے. ان کے یہاں پہ کچھ پرسنل ایشوز بھی ہوئے تھے ان کی شادی کو لے کے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. وہ ایک ہوئی تھی اس وقت بھی ایک کنٹروورسی آج سے چند سال پہلے ہوئی تھی, لیکن بہرحال وہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے تھے, وہاں سے جا کے اس کے بعد وہ وہاں سے رپورٹ کرتے رہے ہیں اور کچھ بڑی زبردست سٹوریز جو ہیں فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے وہاں سے رپورٹ کی ہیں. لیکن ریسنٹلی ایک ان کے اپنے ادارے کے حوالے سے انہوں نے وہاں جا کے ایک ادارہ بنایا جس کا نام ہے فیکٹ فوکس, اور فیکٹ فوکس سے بیسکلی وہ ان سٹوریز کو جو ہے وہ لیڈ کیا کرتے تھے اور بہت سی سٹوریز انہوں نے کور کی. ماضی میں ایک پاپا جونز کا ایک سکینڈل تھا جو پیزا والا تھا, آپ کو یاد ہوگا جنرل عاصم کا, وہ اسے انہوں نے کور کیا, اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں. اب انہوں نے ریسنٹلی ایک اور سٹوری دی, اور وہ سٹوری جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے یا ان کے اثر و رسوخ کے حوالے سے یا ان کی فیملی ریلیٹیوز کے حوالے سے انہوں نے وہ سٹوری دی. اس کے اندر ایک جو سب سے اہم ایشو تھا جس کو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے خاص طور پہ جو فالوورز تھے یا ان سے کنیکٹڈ جو یوٹیوبرز تھے انہوں نے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ ویلاگس وغیرہ بھی کیے, اس سٹوری کو شیئر بھی کافی کیا گیا. لیکن ظاہری بات ہے فیکٹ چیک کرنا جو ہے کسی بھی سٹوری کو بہت ضروری ہوتا ہے. میں پہلے صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی سٹوری ہے کیا, جو احمد نورانی صاحب نے جو سٹوری دی ہے وہ ہے کیا. احمد نورانی صاحب نے یہ فیکٹ فوکس کے اوپر جو ہے یہ خاص طور پہ یہ پرٹیکولر پورشن جو ہے ان کی بیٹیوں کے حوالے سے, آرمی چیف کی بیٹیوں کے حوالے سے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کی ہیڈنگز انہوں نے دی ان ایشوئنس آف ڈپلومیٹک آفیشیل پاسپورٹس ٹو جنرل عاصم منیر's فیملی ممبرس. اچھا, اب یہ یہاں پہ ایک نا سلائٹ ٹیکنیکلٹی ہے. ٹیکنیکلٹی کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جی ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کی بیٹیوں کو دیے گئے ہیں. آگے چل کے اس کے بعد جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جی پاکستان ایز اے کنٹری از سپوز ٹو بی گورنڈ بائی لاز اینڈ ریگولیشن بٹ ہیز اٹ بیکم اے کنگڈم رولڈ بائی دا لا آف دا جنگل. دس کین بی کلیئرلی آبزرو بائی دا فیکٹ دیٹ امیڈیٹلی آفٹر جنرل عاصم منیر's appointments as chief of army staff, his family members, some of whom were not even eligible for diplomatic passports, were granted these prestigious travel documents. یعنی کہ وہ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس نہیں مل سکتے تھے, وہ ایلیجبل نہیں تھیں لیکن پھر بھی دے دیے گئے. These included, آگے لکھتے ہیں جی for instance the married daughters of General Asim Munir who were not part of his immediate family were also issued diplomatic passports. انہوں نے کہا جی ان کی بیٹیوں کو جو ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹس دے دیے گئے ہیں. These included Sundar Suzair who is married to Uzair Ali Sultan and Khadija Asim who is married to Sayyid Osama bin Afzal. The Directorate General of Immigration and Passports confirmed to Fact Focus that these passports were indeed issued and senior officials from the FIA confirmed that this was done in violation of established rules. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے مطابق, سٹوری کے مطابق کہ جی انہوں نے جو ہے وہ جو پاسپورٹ بنانے والی اتھارٹی ہے پاکستان کی ان سے بھی پوچھا اور FIA سے بھی پوچھا. کس سے پوچھا, کس سے بات ہوئی, آفیشیل کون تھا, نام کسی کا نہیں ہے. انہوں نے کہا بس میری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے. اچھا, تو بعد میں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی این آفیشیل اسٹیٹڈ دیٹ دی پاسپورٹ ایشوڈ ور آفیشیل پاسپورٹ. اچھا, اب یہاں پہ کہانی ٹیکنیکلٹی انہوں نے چینج کی ہے. اوپر ڈپلومیٹک پاسپورٹ چل رہا ہے, یہ بہت ضروری ہے, یہ میں یہ جو ڈفرینس آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ٹیکنیکل ڈنڈی ہے اس کے اندر, وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اوپر ڈپلومیٹک پاسپورٹ بول رہے ہیں, اب دوسرے پیراگراف میں آ کے فرما رہے ہیں این آفیشیل اسٹیٹڈ دیٹ دی پاسپورٹس ایشوڈ ور آفیشیل پاسپورٹس. اب آ گئے آفیشیل پاسپورٹس پہ. And could be granted under the rules since the recipients were spouses of officials. کہ جی چونکہ وہ آفیشلس کی بیگمات ہیں تو اس لیے ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ پاسپورٹ ایشو ہیں. پہلے پیراگراف میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ, دوسرے میں اب یہ آفیشیل پاسپورٹ کے اوپر آ چکے ہیں. However, this claim is incorrect. انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے. اب یہ فرما رہے ہیں یہ غلط ہے. As only one son-in-law of Army Chief General Asim Munir was serving at the time of his appointment. کہ جی ان میں سے ایک جو ہے وہ آفیشیل کیپیسٹی میں سرو کر رہے تھے تو اس وجہ سے جو ہے ان کو ایشو ہوا ہے. And under the rules neither he nor his spouses was eligible for an official passport. ان کے مطابق کہ جی نہیں جی ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ نہیں مل سکتا تھا, ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں مل سکتا تھا.
اسپیشل ڈیوٹیز آر اسائنڈ ان پیپرز میرلی ٹو کریٹ جسٹیفیکیشن فار ایشوئنگ دیز پاسپورٹس کہ جی وہ انہوں نے کاغذوں کے اندر جو ہے وہ صرف شو کیا ہوا ہے, اس وجہ سے ان کو یہ ملا ہے. اچھا اب ظاہری بات ہے اس کے بعد انہوں نے, میں تصویریں جان بوجھ کے ظاہری بات ہے اگلی کی پرائیویسی کا میں دھیان رکھ رہا ہوں, میں اس لیے ان تصویروں کو میں بلر کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے جو احمد درانی صاحب ہیں انہوں نے دونوں جو ان کی صاحبزادیاں ہیں ان کی تصاویر جو ہیں انہوں نے شیئر کی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے بعد میں اب یہ ساری سٹوری آپ نے سن لی. یہ جو فیکٹ فوکس ادارہ ہے بیسکلی اس کے دو کرتا دھرتا تھے, بلکہ ہیں یا تھے, تھے ہی کہا جائے گا. وہ تھے جناب ایک جو تھے وہ احمد درانی صاحب تھے, اور ایک تھے جناب احمد وقاص گرایا صاحب. احمد وقاص گرایا صاحب یہ بھی پاکستان میں نہیں ہوتے, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. ان دونوں نے مل کے بیسکلی فیکٹ فوکس کا ادارہ جو ہے وہ چلایا. آج سے چند ہفتے پہلے, بلکہ شاید مہینے سے بھی اوپر ہو گیا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا, لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہیں اختلافات ہو گئے. اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے, میں ان کے جو دیگر جرنلسٹ ہیں جو ان کے لیے یہاں پہ پاکستان میں کام کرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں, بٹ آئی ول ناٹ ریویل دیئر نیمز فار پرائیویسی ریزنس. لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ پبلک فیسز تھے اس ادارے کے فیکٹ فوکس کے, لیکن ان میں آپس میں کوئی مہینہ سوا مہینہ پہلے جو ہے وہ آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے اور ناراضگی ہو گئی. اب اس سٹوری کے بعد کل احمد وقاص گرایا جو ہیں, جو ان کے فارمر پارٹنر ہیں, انہوں نے اسی سٹوری کا جو نورانی صاحب نے شیئر کی ہے اس کا انہوں نے خود فیکٹ چیک کیا ہے. انہوں نے خود فیکٹ چیک کیا ہے اور انہوں نے اس سٹوری کو, جس طرح میں نے وہ سٹوری پڑھی, میں ان کی بھی سٹوری اسی طرح ہی, گرایا صاحب کی سٹوری بھی جو ہے میں ایسے ہی پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے اوپر لکھا جی فیکٹ چیک, فالس کلیمز بائی فیکٹ فوکس اباؤٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹس ایشوڈ ٹو جنرل عاصم منیر فیملی. انہوں نے کہا یہ خبر غلط ہے کہ جنرل عاصم منیر کی فیملی کو جو ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹس دیے گئے ہیں. Investigative journalist Ahmed Noorani deliberately hides key data and makes false claims about the passport of General Asim Munir's daughters in his latest story for Fact Focus. انہوں نے کہا جی ان کی بیٹیوں کے حوالے سے جو ہے وہ جان بوجھ کے اس معاملے کو ٹوسٹ کیا گیا ہے. آگے لکھتے ہیں فیکٹ فوکس کلیم. اس کے بعد انہوں نے وہ جو سٹوری ہے جو فیکٹ فوکس کی جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اسی طرح وہ آگے شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد آخر میں جا کے اس کا فیکٹ چیک کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں A recent article published by Fact Focus titled Army Chief or a King, GHQ tightens grip on civilian institutions under General Asim Munir, makes incorrect claims regarding the issuance of diplomatic passports to the family members of Pakistan's Chief of Army Staff General Asim Munir. The report alleges that his married daughters Sundar Suzair and Khadija Asim were issued diplomatic passports in violation of passport regulations. However, a review of available evidence, official passport classifications and government regulations contradicts these claims. Contrary to Fact Focus claim, the passport issued to Sundar Suzair and Khadija Asim were not diplomatic passports, but official passports. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ ان دونوں میں بیسکلی فرق ہوتا ہے. آگے لکھتے ہیں, اچھا آگے لکھتے ہیں کہ جی this is confirmed by passport photos uploaded by Fact Focus itself. وہ جو تصویریں جو جاری کی ہوئی ہیں اس سے خود پتہ لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹس نہیں ہیں. اور آگے کہتے ہیں اینڈ ایڈیشنل ویریفائڈ ڈیٹا اویلیبل. اچھا اس کے بعد یہ دونوں کے پاسپورٹس کی جو تصویریں ہیں اس کے اوپر اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو ایک تصویر ہے اس کے اوپر وہ جو ٹائپ ہے, آپ کا اگر اپنا بھی پاسپورٹ ہو وہ ہرے رنگ کا پاسپورٹ ہوگا موسٹ پرابلی, تو اس کے اوپر ایک ٹائپ لکھی ہوئی ہوگی. یہاں پہ اس ایک تصویر کے اوپر جو ہے خاص طور پہ وہ کارنر کے اوپر دیکھیے لکھا ہوا ہے پی او. اب پی او کا مطلب یہ ہوتا ہے آفیشیل پاسپورٹ. جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پی ڈی, اس کے اوپر پی ڈی لکھا ہوا. اچھا تصویریں آپ آفیشیل پاسپورٹ کی شیئر کر رہے ہیں, سٹوری آپ یہ بنا رہے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہیں وہ ملے ہوئے. تو آگے احمد وقاص گرایا جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں I have worked previously with Ahmed Noorani and as lead data researcher at Fact Focus, I have access to all the data which Ahmed Noorani as it was me who procured the data for Fact Focus. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے ڈیٹا نکلوایا تھا احمد نورانی صاحب کے لیے. Ahmed Noorani was in possession of good quality photos of blue passports. He deliberately used blurred and cropped photos and gave them red tint to mislead people. یہ بلو اور ریڈ کا کیا چکر ہے؟ آفیشیل پاسپورٹ جو پاکستان کا ہوتا ہے وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے, آپ کا ہرے رنگ کا ہے نا, وہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے, اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی یہ جو تصویریں انہوں نے احمد نورانی صاحب نے جو شائع کی ہیں اس کے اندر, اس کو جان بوجھ کے جو ہے نا ریڈ کا تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہیں. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں This also establishes that Ahmed Noorani published fake quotes, references from government departments.
میں نے جس طرح پہلے کہا تھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کس سے بات ہوئی ہے, بس انہوں نے کہا جی میری بات ہو گئی ہے. دا ڈائریکٹر جنرل, انہوں نے اس کے بعد وہ آگے کوٹ کر رہے ہیں, دا ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کنفرم ٹو فیکٹ فوکس دیٹ دیز پاسپورٹس ور انڈیڈ ایشوڈ اینڈ سینئر آفیشلز فرام دا ایف آئی اے کنفرم دیٹ دس واز ڈن ان وائلیشن آف اسٹیبلشڈ رولز. کہ جی یہ انہوں نے اس طرح لکھا فیکٹ فوکس نے. These passports are not diplomatic. Any government department and employee could not have verified them as diplomatic departments. The Director General of Immigration and Passport confirmed to Fact Focus that these passports were indeed issued, and senior officials from FIA confirmed that this was done in violation of established. یہ اب Fact Focus کی اس story کو جو ہے کوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آگے لکھتے ہیں diplomatic passports have a red cover and designated PD, جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا, in the type field. Official passports on the other hand have a dark blue cover and are marked PO, کہ اس پہ PO لکھا ہوتا ہے, اس پہ PD لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ انہوں نے اپنی سٹوری کے اندر کہا ہے کہ جی جنرل عاصم, ہمارے پاس جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی جو وائف ہیں ان کا بھی پاسپورٹ جو ہے اس کی کاپی بھی ہمارے پاس ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم پرائیویسی کی ریزنس کی وجہ سے وہ ہم آپ کو نہیں دکھا رہے, لیکن وہ کہنے کہ ہم جب اس سٹوری پہ کام کر رہے تھے ہمارے پاس ان کا بھی جو ہے وہ اسکرین شاٹ ہمارے پاس موجود تھا. اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ پاکستان ایشوڈ 3 types آف پاسپورٹ. آرڈنری پاسپورٹ, ہم عام لوگوں کے جو ملتا ہے آرڈنری پاسپورٹ, آفیشیل پاسپورٹ, ڈپلومیٹک پاسپورٹ, یہ 3 قسم کے پاسپورٹ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں, ہو از انٹائٹلڈ ٹو اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ, کون کس کو مل سکتا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ. اکارڈنگ ٹو اسکیڈول 4 آف پاسپورٹ رول 221 اونلی دا فالوئنگ انڈیویجولز آر انٹائٹلڈ ٹو ڈپلومیٹک پاسپورٹس. دا پریزیڈنٹ, صدر کو مل سکتا ہے, پرائم منسٹر, فیڈرل منسٹرز, وزیر اعظم کو, وفاقی وزراء کو, ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز, چیف آف آرم فورسز, ایمبیسڈرز اینڈ ادر ہائی رینکنگ آفیشلز. کہ جی آرمی چیف کو, جو دیگر سروسز چیفس ہیں ان کو, ایمبیسڈرز کو, اور ہائی رینکنگ دیگر کوئی آفیشلز اگر ہوں تو ان کو یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل سکتا ہے. دا اسپاؤسز اینڈ ان میرڈ ڈیپینڈنٹ چلڈرن انڈر 18 آف دیز انڈیویجولز, بیگمات کو یا ایسی جو بچے ہوں جن کی عمر 18 سال سے کم ہو ان کو بھی یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے. Married children of a government official including the army chief are not entitled to a diplomatic passport unless they qualify independently under the rules. اگر بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو پھر ان کو نہیں مل سکتا unless اور until وہ خود اپنے بنیاد کے اوپر جو ہے اس پہ کوالیفائی کرتے ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں دوبارہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں. کنکلوژن آگے لکھتے ہیں, the claim that General Asim Munir's married daughters received diplomatic passport is false, کہ ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیے گئے یہ غلط ہے. Both Sundar Suzair and Khadija Asim were issued official passports, type PO, not diplomatic passports. Fact Focus has misrepresented official documents in an attempt to mislead the public. The evidence provided contradicts the claims made in the article, proving that this is fake news. تو اس اسٹوری کو جو ہے طاہر عمران صاحب نے جو ہے وہ ایڈٹ کیا ہے. تو یہ بیسکلی پوری سٹوری ہے. اب سوال یہ ہے, مجھے جو اندر کی بات جو پتہ لگی ہے کہ آپس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ دونوں کے آپس میں جو ہے وہ اختلافات آج سے چند دن پہلے, ہفتے پہلے کچھ ہو چکے تھے. اس میں ایک سائٹ کی جو کہانی ہے, جو احمد درانی صاحب کی مخالف سائٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ان کو ہمیں بہت دیر پہلے سے ہماری آپس میں ایڈیٹوریل ڈسکشن ہوتی تھی اور ہم کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اب انویسٹیگیٹو سٹوری کے بجائے جو ہے نا اس کو پولیٹیکل اینگلنگ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ اپنی سٹوری کو جو ہے وہ یہ اینگلز دے رہے ہیں جس سے بیسکلی ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ فائدہ ہو. یہ مت کریں. یہ اس کے اوپر جو ہے ہماری ان سے بحث ہو رہی تھی. آپ بلا وجہ ایک چیز کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک چیز کو بلا وجہ ایسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہے نہیں. آپ باقی اور ہر چیز کے اوپر کام کریں, ایک جرنلسٹ آپ 100 دفعہ کام کریں, لیکن اس چیز کو بلا وجہ مس لیڈ مت کریں. بہرحال اس کے بعد آپس میں ہو گئے ان کے اختلافات, یہ دونوں پارٹیاں آپس میں الگ ہو گئیں, اور احمد درانی صاحب نے اس کے بعد یہ بھی اسٹوری دی تو اسے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا نام دے دیا کہ جناب ان کو یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہوا ہے. میں نے خود بھی انڈیپینڈنٹلی تھوڑا سا اسٹوری کے اوپر کام کیا, اور مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ جو دونوں جو خواتین ہیں ان کے پاس آفیشیل پاسپورٹس موجود ہیں. آفیشیل پاسپورٹس ان کے ہسبینڈس کی وجہ سے موجود ہیں, دونوں کے پاس. اور ہسبینڈ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے سرکاری حیثیت میں کام کرتے ہیں. میں ڈیلیبریٹلی صرف ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے میں مزید ڈیٹیلز شیئر نہیں کر رہا, لیکن مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ دونوں ہسبینڈ جو ہیں ان کو کس کیپیسٹی, مطلب یہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کو کس کیپیسٹی میں اپنے ہسبینڈس کی وجہ سے بیسکلی وہ پاسپورٹس ملے ہوئے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا یہ کیوں اس طرح یہ سب کچھ کیا گیا, لیکن ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, ایک تو میرے خیال میں اسٹوری کا فیکٹ چیک بہت ضروری تھا. لیکن اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو ہوئی. ہمارے دوست ہیں, ان کی جانب سے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید صاحب, ان کی جانب سے ایک ویڈیو میسیج جو ہے وہ جاری کیا گیا,
اور اس میں کہا گیا کہ جی احمد درانی صاحب کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چند نامعلوم افراد وہاں پہ آئے ہیں اور احمد درانی صاحب کے بھائیوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے یا وہاں سے ان کو لے گئے ہیں اور ان کو زد و کوب بھی کیا گیا ہے اور ان کی والدہ بھی جو ہے اس وقت گھر کے اوپر تھیں. میں آئی وانٹ ٹو سے دس ایز اے جرنلسٹ کہ اگر احمد درانی کی خبر جو ہے وہ غلط ہے, اگر انہوں نے ڈیلیبریٹلی ایک غلط خبر دی ہے, اس کا میں بار بار میں آئین اور قانون کے اندر رہنے والا انسان ہوں. آپ نے قانونی ایکشن لینا ہے وہ 100 دفعہ لیجئے, قانون کی حدود کے اندر رہتے ہوئے لیجئے, ایک بات. دوسری بات یہ, احمد درانی کی فیملی کا اس معاملے کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے. دے شوڈ ناٹ سفر بیکاز ون آف دیئر بردرز از ڈوئنگ سچ اے تھنگ, یا اس نے اگر کوئی غلط خبر دی ہے. ان کے بھائیوں کا, ان کی والدہ کا اس سارے معاملے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. سو دیٹ از مائی پوزیشن آن دس اسٹوری. فیکٹ چیک اگر آپ کریں تو غلط لگ رہی ہے, لیکن میں ساتھ ہی ساتھ احمد درانی کی فیملی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہے. One has to take a stand on that.